قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے مردو اے عورتوں، اے میرے بندو، خواہ مرد ہو یا عورتیں ہو، زندگی کے سفر میں اگر تم سے غلطیاں ہو گئیں، ٹھوکر کھا گئے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ مایوس ہونا۔ اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت میں گزار دی، سجدے میں پڑھ کے اور دعائیں کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ساری رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اسی آیت کو پڑھتے ہیں، اسی آیت کو تلاوت فرماتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، میری امت والے تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے، ان کو بخش دے تو تجھے روکنے اور ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں۔ ساری رات یہ میری امت کے گناہگار، ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے میں محمد سوال کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کا دن ہے، اللہ قبول فرما لے، اور اللہ قبول فرما لے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آمین کہو، آپ کی آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہیں گے، آمین۔ دعائیہ کرنا ہے، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ آمین کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو قبول فرما لے۔ وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے، وہ سنتا ہے، انک انت السمیع العلیم، سننے والا بھی وہ، جاننے والا بھی وہ، ہماری وجود سے نیکیاں ٹپکتی ہیں یا گناہ سب کو جانتا ہے۔ اس نے راستہ بتا دیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا، آؤ اگر گناہ ہو چکے ہیں مایوس نہ ہو جاؤ، غلطیاں ہو گئی ہیں مایوس نہ ہو جاؤ، ٹھوکریں کھا گئے ہو مایوس نہ ہو جاؤ، آؤ وہ اپنے در رحمت پہ تمہیں بلاتا ہے، توبہ کر لو۔ اور اس کے لیے نیت بتا دی، فرمایا 3 چیزیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ 3 باتیں، آؤ ٹھوکر کھا گئے ہو تو سب سے پہلی بات یہ، توبہ کرنے کے لیے آئے ہو تو اپنا ایمان بھی ساتھ لے کے آؤ، ایمان کے ساتھ میری ذات پہ یقین رکھو کہ اللہ ہے، اللہ دیکھتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو میری اور آپ کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، رگ حیات سے بھی زیادہ۔ انی قریب، وہ کہتا ہے میں قریب ہوں، تمہارا بھائی تم سے اتنا قریب نہیں، بہن اتنی قریب نہیں، پیدا کرنے والے ماں باپ تیرے اتنے قریب نہیں، رشتہ دار قریب نہیں، انی قریب، میں رب کہتا ہوں میں تمہارے قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ داتا ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، دینے والا ہوں، ساری کائنات کو پالتا ہوں، بن مانگے پالتا ہوں، جو مانگتے ہیں ان کو بھی پالتا ہوں، جو نہیں مانگتے ان کو بھی پالتا ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، میری شرط یہ ہے
آؤ ٹھوکر لگی ہے واپس آ جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگ کے آؤ، چھوڑو دنیا کے کام یہی رہیں گے، دنیا یہی ہے، یہ دھنی دنیا کوئی اپنے ساتھ اس کو لے کے نہیں گیا، کوئی اپنے ساتھ اس کو لے کے نہیں گیا، یہی چھوڑ کے چلا گیا۔ حلال کی ہے یا حرام کی، حساب تو بعد میں ہوگا، حساب تو بعد میں ہوگا، چل بازی سے کمائی ہے حساب بعد میں ہوگا، چلاکی سے کمائی ہے حلال حساب بعد میں ہوگا، فراڈ سے کمائی ہے احتساب بعد میں ہوگا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے کمائی ہے تو یہ تو حساب بعد میں دینا ہوگا۔ حساب ہے یا نہیں؟ اللہ حساب لیں گے۔ ثم ان علینا حسابہ، ثم ان علینا حسابہ۔ اس کے ہاں دھوکہ نہیں چلتا، فراڈ نہیں چلتا، وہاں تو بال کی کھال اتاری جائے گی، بال کی کھال۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں کہ ہمارا جج بک جائے، یہ دنیا کی عدالت نہیں کہ ہمارا وکیل بک جائے، ہمارے گواہ بدل جائیں۔ یہ تو اس اللہ کی عدالت ہے کہ جس عدالت میں عیسیٰ پیغمبر بھی اللہ کے سوال کرنے پر 40 سال انگشت بدندہ ہو کر جواب نہیں دے سکیں گے۔ سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ قوم کو آپ نے کہا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، اللہ جانتے ہیں، لیکن خدا کا رعب، خدا کا دبدبہ اس سوال میں رعب اور دبدبہ اتنا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے 40 سال تک ہاتھ باندھ کے اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے۔ وہ بڑا عظیم بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا بنانے والا۔ یہاں کوئی کہے کہ میں بڑا تیسمار خان ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑی قوم والا ہوں، میں بڑی قبیلے والا ہوں، اس کے ایک حکم کے سامنے وہ چاہے تو زمین کو اوپر لے جائے، آسمان کو نیچے لے آ جائے، ایک سارے کائنات کا نظام دھرم برم کر دے، اس کو روکنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ڈرنا چاہیے ہمیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، بار بار اے ایمان والو۔ جملہ تو بڑا پیارا ہے، وہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو ڈرو، لیکن آج ہم نے لا تقنطوا من رحمت اللہ ایک جملہ سن رکھا ہے۔ زانی کو بھی یاد ہے، شرابی کو بھی یاد ہے، جوئے باز کو بھی شراب یاد ہے، شراب خور کو بھی یہ یاد ہے۔ کہو یہ کیوں کرتے ہو، یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ جملہ میرے اور آپ کی استہزاء کے لیے، مذاق کے لیے نہیں بنا کہ اللہ کی رحمت سے ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں، اس کی رحمت تو ضرور ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا، لیکن رحمت کی آڑ میں ہم دبا کے گناہ کریں گے تو بغاوت ہوگی۔ اللہ ہمیں بغاوت سے محفوظ فرمائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ کہتا ہے، وہ بلا بلا کے دعوت دیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ او میرے بندے آؤ، میرے در پہ آؤ، سر جھکاؤ، سر سجدے میں رکھو، آج رات ہے لیلۃ الجائزہ میں انعامات سے نوازوں گا، آؤ۔ اور چاند رات کے حوالے سے وہاں جا کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، ایمان کو ضائع نہ کرو۔ وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، گتھم گتھا ہوتے ہیں، وہاں انتہائی قسم کی ناروا حرکتیں ہوتی ہیں، تو رب دیکھتا ہے کہ یہ میری رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو عذاب میں بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ واہ میرے مولا، توبہ بھی لے کے آؤ، ایمان بھی لے کے آؤ، عمل صالح بھی لے کے آؤ، تین چیزیں تم لے کے آؤ، عاجزی لے کے آؤ، توبہ لے کے آؤ، انکساری لے کے آؤ، ایمان کے ساتھ آؤ، اور عمل صالح نیک اعمال بھی لے کے آؤ۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تمہارے گناہوں کو
صرف معافی نہیں کروں گا، معاف تو کروں گا، صرف معافی نہیں کروں گا، سچے دل سے مجھ کو اپنا رب مان لو تو تمہارے گناہوں کو میں معافی نہیں کروں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا، نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ اور یہ جو رحمت کروں گا، جو میں بار مہربانی کروں گا، یہ جو مغفرت کروں گا، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں، کسی کے دباؤ میں آ کے معاف نہیں کروں گا، اپنی رحمت واسعہ کے ساتھ معاف کر دوں گا۔ اس کے لیے دعا کرنی ہے، دعاؤں کا سلسلہ نہیں چھوڑنا۔ جس طرح نماز مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، حج مستقل عبادت ہے، عمرہ مستقل عبادت ہے، بالکل اسی طرح ہاتھوں کو اٹھا کر کے تنہائی میں لمبی لمبی دعائیں کرنا بھی ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے پیغمبر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے دربار میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آسمانوں سے، جنت سے نیچے اتار دیے، کئی سال بھٹکتے رہے، اما ہوا کہاں، آدم پیغمبر کہاں، اور کئی سالوں کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر آیا تو تو ہے، میرے حکم سے جنت سے نیچے آ گیا، تو نے غلطی کی تھی، میں خدا کہتا ہوں تو لغزش کر بیٹھا تھا، خطا کر بیٹھا تھا۔ رب کہتا ہے میں نے روکا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، نہیں جانا، تو چلا گیا تھا۔ اللہ کے حضور بڑے لوگوں کی معمولی بات بھی بڑی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی معمولی بات بھی اللہ کے ہاں بڑی ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جنت سے اتر جاؤ، جنت کا لباس اتار دیا، نیچے اتار دیے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے ان کے دل میں یہ کلمات ڈالے جو آج بھی قرآن میں صفوں پہ لکھے ہوئے ہیں، سورہ بقرہ میں لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آدم ابو البشر، ساری کائنات کی جد، انسانوں کے باپ، انسانیت کے باپ، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور رب کائنات نے فرمایا ان جملوں کو کہنا آپ کا کام ہے، آپ کی غلطیوں کو معاف کرنا میرا کام ہے۔ طریقہ ہمیں بتایا ہے، وہ تو پاک لوگ ہیں نا، ہم گناہگار ہیں، کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہ جملہ کہا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام خدا کا جلیل القدر پیغمبر ہیں، رب انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی، میرے رب میں اپنی ظلم جان پہ ظلم کر بیٹھا، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پیغمبر موسیٰ اپنا ہاتھ اگر بغل کے نیچے رکھ کے نکالتا ہے تو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ موسیٰ پیغمبر جس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی لاٹھی عطا فرمائی، ایسا عصا عطا فرمایا کہ پتھر پہ مارتا ہے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ عصا اتنا قیمتی عصا تھا، اگر اس کو دریا کے اوپر پشت پہ مارتے ہیں تو راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہی عصا اس کو اگر زمین پہ ڈالتے ہیں تو رب اس کو اژدہا بنا دیتا ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، تو معاف فرما۔ پیغمبروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیری اجازت کے بغیر قوم سے نکل آیا ہوں، مانتا ہوں، مان رہا ہوں، جانتا ہوں غلطی پہ ہوں، ٹھوکر کھا گیا ہوں،
انی کنت من الظالمین، قصوروار میں ہوں، تو تو پاک ہے، تو تو بلند و بالا ہے، تو تو طاقتوں والا ہے۔ اور رب کہتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا جی اللہ معاف کر چکی، نہیں، معافی مانگو گے تو معاف کرے گا، بخشش مانگو گے تو بخشش کرے گا، مغفرت مانگو گے تو مغفرت کرے گا۔ قرآن ہے، یہ یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، میرا یونس پیغمبر جلیل القدر پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ بیان کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس مصیبت میں قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ جملہ، یہ آیت کریمہ صبح و شام اپنی دعاؤں میں رکھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں، دکھ میں مبتلا ہے، تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، انی مسنی الضر، انی مسنی الضر، اللہ تکلیف میں مبتلا ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، تیرا بھیجا ہوا ہوں، انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین، رحم کرنے والا تو ہے۔ اور تو چھوڑو، ساری کائنات کو چھوڑو، امام کائنات محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہو، اور بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، کس سے دعا کرتے ہیں؟ کس سے دعا کرنی چاہیے؟ قبروں والوں سے کچھ نہیں ملتا، مرے ہوئے لوگوں سے کچھ نہیں ملتا، زندوں سے کچھ نہیں ہوتا، فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، جنات سے کچھ نہیں ہوتا، پیروں سے کچھ نہیں ہوتا، فقیروں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اور اونچی آواز تو، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کس کی محتاج ہے؟ باقی جہاں بھی جاؤ گے میرے اور آپ کی جیب کو لوگ صاف کریں گے، لوگ نذرانوں کی طرف دیکھیں گے، پیر نذرانوں کی طرف دیکھیں گے، کچھ آیا ہے لے کے آیا ہے تو دے کے جائے گا، اور وہ کہتا ہے یہ خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ آئے، سارا دامن اللہ اپنی رحمت سے بھر کے بھیجیں گے۔ مانگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ، دعا ہے، یہ دعا فرماتے ہیں، بڑی قیمتی دعا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ زاروں قطار رو رہے ہیں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چم چم آنسو برستے ہیں، رب کائنات کو ترس آیا اور جبرائیل امین کو دوڑایا، جاؤ میرے محبوب کو کہو کیوں اتنے اضطراب میں مبتلا ہو، کیوں رو رہے ہو؟ جبرائیل امین آئے اور اللہ کے حضور، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، او اللہ کے محبوب، رب نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ پوچھو میرا محبوب کیوں روتا ہے؟ آج ابراہیم جا اپنے رب کو کہے، میرے رب کو کہے، خالق کائنات سے کہہ دے اس وقت سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری گناہگار امت کو معاف نہیں کرے گا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور آج دعائیں کیا کرو، کافر ٹکرا چکے ہیں، اللہ نے ٹکرایا ہے، اس غزہ والوں کی آہ پڑی ہے، ان کی بد دعائیں اور چیخیں آسمانوں کے اللہ کے عرش کو ہلا گئی ہیں، رب نے ایسا ٹکرایا ہے، ایسے متکبر بنے ہوئے ہیں اور اپنا تیا پانچا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ان مظلوموں کی ایسی بد دعا لگی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آج اس ممبر رسول پہ بیٹھ کر، یا اللہ اس امریکہ بے ایمان کا ستیہ ناش فرما دے، اللہ تمام برباد فرما دے، یا اللہ اسرائیل بغیرت کو اس صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا گا۔ پوری امت مسلمہ کو بے چین کر رکھا ہے، قرآن والوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ آج ملک پاکستان میں اسلام کے نام پہ لیا جانے والا ملک، اس پر علماء بے چین، مسلمان بے چین، یہاں مسجد نہ بناؤ اجازت لو، یہاں مدرسہ نہ بناؤ اجازت لو،
اللہ کا دین پڑھانے کے لیے بھی اجازت لو. اس مسجد کو مسمار کرو, اس مدرسے کو مسمار کرو. یہ سب ایجنڈا وہاں سے آتا ہے. اور ہمارے حکمران بیچارے, انہوں نے تو حکومت کرنی ہے نا, وہ تو ہاتھ باندھ کے ان کے بوٹ بھی پالش کریں گے اور ان کے سامنے ان کے اس منہ کو بھی صاف کریں گے ٹشو کے ساتھ. اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے, ایمانی جذبہ نصیب فرمائے اور ایمانی غیرت اللہ عطا فرمائے. اللہ اللہ. تو آج ٹکرا رہے ہیں اور اللہ ان کا ستیہ ناش کرے گا. امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے دعا فرمایا کریں, خوب دعا. پھر وطن عزیز پاکستان, اللہ اس کو داخلی خارجی خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے. اس کے گرد یہ سارے ملا رہے ہیں, یہ سارا کفر. تو دعا کیا کو فانصرنا علی القوم الکافرین, فانصرنا علی القوم الظالمین, فانصرنا علی القوم الفاسقین. اے اللہ ان ظالموں, فاسقوں اور ان کافروں کے ان کو تباہ و برباد فرما اور اللہ ہماری مدد فرما. اس کے علاوہ یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ گزرا ہے. اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو رب کائنات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے, اس نے ایک ترتیب بتائی ہے. اگر تمہارے روزوں میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو صدقہ فطر ادا کیا کرو. ادا کر دو گے, میرے پیدا کردہ غریبوں, مسکینوں, عاجزوں, مقروضوں اور ان لوگوں کو, اپاہج لوگوں کو, لنگڑے لوگوں کو, لولے لوگوں کو اور جو بے سہارا ہیں ان کو یہ پہنچا دو گے تو میں تمہارے جو کمی بیشی اس کو معاف کر کے تمہارے روزوں کو تمہارے دامن میں محفوظ کر دوں گا اور قبول فرما دوں گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو صدقہ فطر کس کو ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھو شریعت کتنی پیاری ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے, اپنے رشتہ داروں میں دوہرا ثواب, صلہ رحمی کا دوہرا ثواب. یتیم ہیں, غریب ہیں, مقروض ہیں, مسکین ہیں, ہاں جی, ان کے اوپر یہ صدقہ فطر, جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہیں صدقہ فطر بھی لگتا ہے. خاوند اپنی بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا, والدین کو نہیں دے سکتا اور والدین اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی. اسی طرح یہ جتنے صدقات ہیں ہاشمی سیدوں کو نہیں دے سکتے. ہاشمی سیدوں کو یہ جتنے بھی صدقات ہیں, جتنی بھی صدقات کی مدات ہیں, ان کی اگر خدمت کرنی ہے, غریب ہیں تو ان کو کسی اور مد میں, عطیات کی مد میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. لیکن یہ صدقات فطرات ہاشمی سیدوں کے اوپر نہیں لگتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لوگ دے دیتے ہیں, ترس کھاتے ہیں, تو ایسا ترس نہیں کھانا چاہیے کہ ہمارے اعمال مقبول ہی نہ ہو, ہمارا دیا ہوا مال ہی اللہ کیا قبول نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ تو صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری ہے مسئلہ. طلوع صبح صادق کے وقت بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے. اور اگر عید کی رات کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو فوت شدہ آدمی کا صدقہ فطر نہیں ادا کرنا لازم نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے عمل کریں گے. اور یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلا کہ جس طرح حرام کاموں سے, حرام کھانے سے ہم بچے ہیں, پورا مہینہ سب بچے ہیں یا نہیں بچے, حرام کاموں سے بچے نا, تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اگلے رمضان تک یہ سبق, یہ درس دیتا ہے رمضان کہ اگلے رمضان تک بھی رشوت کے قریب نہیں جانا, حرام کے قریب نہیں جانا, چوری کے قریب نہیں جانا, دغا بازی کے قریب نہیں جانا, ملاوٹ کے قریب نہیں جانا. یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جامع مسجد طٰہٰ میں کل انشاءاللہ العزیز بروز ہفتہ ہم عید الفطر 7:30 پر نماز ادا کریں انشاءاللہ.